بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نولی ٹی وی۔ آج کی تازہ ترین بڑی خبروں اور نوٹیفیکیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ رہیے گا اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں لیٹسٹ اور سب سے پہلے نوٹیفیکیشن اور خبروں کے لیے۔ پہلے بڑے نوٹیفیکیشن کی طرف چلے تو گورنمنٹ آف پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی صوبے ہیں ان تمام نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں، جس میں مختلف ڈیٹیں دی گئی ہیں تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے، کیونکہ اس ماہ یکم کی چھٹی آ رہی ہے، 2 کو بھی چھٹی ہوگی اور 3 کو بھی چھٹی ہوگی۔ یکم کو جمعہ ہالیڈے ہوگا بینک کا، اور اس طریقے سے 2 اور 3 ہفتہ اتوار کی چھٹی کی وجہ سے ایڈوانس تنخواہیں آپ کو مل جائیں گی۔ کچھ صوبوں نے 28 کا، کچھ نے 29 اور کچھ نے 30 کا اعلان کیا ہے۔ تو فنانس ڈپارٹمنٹ نے مختلف نے یعنی 30 تک تمام ملازمین اور پینشنرز کو پینشن مل جائے گی۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں، حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے ہفتے میں 3 چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ صوبائی حکومت نے نئے مالی سال کے بجٹ میں نئی اصلاحات ترتیب دی، جس کے مطابق سرکاری ملازمین میں ٹرانسپورٹ سے کم استعمال کی پالیسی کے تحت ایگزیکٹو الاؤنس کی کارکردگی الاؤنس میں تبدیل کیا ہے۔ ہفتہ اور اتوار کو سرکاری تعطیلات کے ساتھ ساتھ ملازمین اب جمعہ کے روز بھی گھر میں بیٹھ کر کام کریں گے۔ یہ ایک بڑی خبر تھی۔ اس کے علاوہ تنخواہ دار طبقے کو دیا گیا ریلیف کم کرنے پر بھی غور شروع ہو گیا۔ IMF کی طرف سے گرین سگنل نہیں مل رہا، لیکن کیونکہ ماہانہ آمدن پر آئی ٹیکس کو کم کرنے کی تجویز پر IMF سے گرین سگنل نہیں مل رہا۔ حکومت نے IMF کے نسخے پر عمل کرتے ہوئے تنخواہ دار طبقے کو حالیہ بجٹ میں انکم ٹیکس ریلیف کم کرنے پر غور شروع کیا، بلکہ انہوں نے اس کی سلیبز بھی کم کر دی اور جو 12-13 تھی اس کو کم کر کے 7 پر لے، اور اس طرح اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے سرکاری ملازمین کو ریلیف دیا۔ حکومت 1 لاکھ تک تنخواہ جو کمانے والے تھے ان کو ریلیف برقرار رکھ سکتی ہے، تاہم 1,22,000 کمانے والے جو بجٹ پر تجویز ہے کہ ٹیکس 1250 کی بجائے 2500 روپے ماہانہ ہو جائے گا۔ اس طرح 2 لاکھ تنخواہ والے کے لیے بجٹ میں تجویز کیا گیا کہ 7,000 کے مقابلے میں 10,000 ماہانہ اس کو دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ 3 لاکھ ماہانہ والے جتنے افراد ہیں ان کو 19,000 کی بجائے 24,000 روپے ماہانہ دینا پڑے گا۔ یہ اس طریقے سے یہ ریلیف آپ کا پہلے تو یہ تھا کہ اس کو کم کر دیا گیا، اب اس کو بڑھا دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بینک آف خیبر نے سرکاری ملازمین کے لیے نئی مختلف اسکیموں کا اجرا کر دیا۔ اچھا، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ یہ ایک اسکیم ہے، اس میں اور بھی بہت ساری اسکیمیں، آپ اس بینک کا وزٹ کریں، سرکاری ملازمین کے لیے بہترین آفرز اس میں موجود ہیں۔ بینک آف خیبر پختونخوا جو کہ پورے پاکستان میں ہے، خیبر پختونخوا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کے دوران ایٹلس ہونڈا کے تعاون سے پشاور میں معاہدہ طے پایا، جس میں بینک آف خیبر ٹویوٹا کے تمام سرکاری ملازمین کو ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل 3 سالہ جو سالانہ آسان اقساط پر فراہم کرے گی۔ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے دستخط بھی کر دیے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری انہوں نے آفرز دی ہیں، آپ اس سے فائدہ سرکاری ملازمین اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، جو 20 جون کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بروز سموار کو ایک بھرپور احتجاج اور جلسہ حکومت بلوچستان سے سرکاری ملازمین کے مطالبے، جس میں انہوں نے کہا کہ رننگ بیسک پر 15% ہمیں دیں، اور کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے جو 15% دیا تھا وہ دیا تھا انیشل بیسک پے پر۔ کنوینس الاؤنس میں 100% اضافہ کریں، 3 بقایا 10% اضافوں تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ جو ان کے 3 پہلے جو اضافے ہو چکے ہیں اس میں بھی انہوں نے اضافہ نہیں کیا۔ 25% کا جب اضافہ انہوں نے کہا جی آپ 15 لے لیں، 10 آپ کو بعد میں دیں گے۔ اس کے علاوہ پھر 15% کا اضافہ ہوا، وہ انہوں نے نہ دیا۔ اس حوالے سے ان کے بہت زیادہ مطالبات ہیں۔ 17 تاریخ کو انہوں نے بجٹ پیش کرنا تھا۔ سرکاری ملازمین کی طرف سے ایک بڑا احتجاج کا وہاں پہ پروگرام بنایا گیا جلسے کا، لیکن وہ کیونکہ اب بجٹ 20 کو چلا گیا، اس لیے اب ان کا تمام یہ مطالبات منظور ہونے کے حوالے سے انہوں نے اب بھی بجٹ والے دن ایک بہت بڑا احتجاج جو ہے وہ سرکاری ملازمین کرنے جا رہے ہیں بلوچستان حکومت کے سامنے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے۔ اس کے علاوہ ایک اور نوٹیفیکیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اب یہ بھی شیئر ہوا ہے کہ جس کے حوالے سے جو ECP
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈسپلے سینٹر بنائے ہوئے تھے اس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جو کہ 19 تاریخ کو ختم ہو رہے تھے، لیکن اب اس کی ڈیٹ بڑھا دی ہے، 30/6 تک اس کی ڈیٹ کر دی گئی ہے، اور حتمی جو ان کی فہرستیں ہیں وہ اگست تک جو ہے وہ 25/8 تک جو حتمی جو فہرستیں ہیں وہ جاری کر دی جائیں گی۔ یہ آج کی نیو اپڈیٹ تھی، تھینکس فار واچنگ۔